شکر ہے ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کی ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنی لاریب کتاب میں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا وہ جو سچ لے کر آیا، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی تو پرہیزگار ہیں، یہی تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو قرآن میں دو ہستیوں کا ذکر ہوا، والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آئی ہستی، وصدق، اور جس نے ان کی تصدیق کی۔ تو والذی جاء بالصدق سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سچ لے کر آئے، اور وصدق بھی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 1,24,000 صحابہ کی لسٹ میں کسی صحابی کو صحابی نہ کہیں تو بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہے، جہنمی ہو جائے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا اگر کوئی منکر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ 1,24,000 صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں قرآن میں صحابی رسول کہا گیا۔ شان کس کی زیادہ ہے کس کی زیادہ نہیں ہے، یاد رکھیں، جو جتنا قرب مصطفیٰ میں چلا گیا اتنی ہی رب نے اسی عظمتوں سے نواز دی۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعے یا کسی دن یہ موضوع رکھیں گے، افضلیت کیا ہے اور کس کی ہے۔ تو چونکہ ہم ناپنے تولنے والے لوگ نہیں ہیں، کسی شاعر نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہا تھا، حسن شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے، حضور کے آنے سے شان یوسف تو پیچھے رہ گئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم وہ نہیں ہیں جو کسی کی شان کو گھٹا کر دوسرے کی شان کو بلند کرتے ہیں، بلکہ تم یوں کہو شان یوسف بھی بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے۔ تو ہم بڑھانے والے لوگ ہیں، رب تعالیٰ نے جس کو جو شان دی ہے ہم تو یہاں بیان کرتے ہیں، بغیر کسی کے لالچ کے یہاں حق بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اس سچ کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی زندگی کے اتنے گوشے ہیں، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں اتنے گوشے ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ کی محبت کی کون سی بات سنائی جائے۔ جب ایک بات کی جاتی ہے تو درجنوں اور باتیں آ جاتی ہیں کہ یہ بھی آپ کی شان بیان کی جائے۔ حتیٰ کہ میں صبح پڑھ رہا تھا، داتا گنج بخش علی اجویری نے صحابہ کی لسٹ میں سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر چھیڑا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو فقر میں بھی تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہے اور جو عمل میں بھی تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اب حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی بات مانے یا آج کے کسی ملوانے کی بات مانے، آج سے 1000 سال پہلے داتا علی اجویری لکھ گئے روحانیت کا اور عشق رسول کا اگر کسی نے بادشاہ دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ایک دن سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مجمع لگا ہوا تھا صحابہ کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر
اپنے بچپن کی کوئی بات ہی سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کی ارشاد الساوی میں امام قسطلانی لکھتے ہیں 8ویں جلد میں، بخاری کی شرح ارشاد الساری، امام قسطلانی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میری عمر ابھی 4 برس تھی سبحان اللہ، سبحان تو میرے والد نے مجھے ساتھ لیا ابو قحافہ نے اور مجھے بت خانے لے گئے اور کہا کہ چلے میں تمہیں تمہارے رب سے آج ملا کے لاتا ہوں۔ مجھے بت خانے لے گئے اور وہاں جا کر مجھے کہا کہ یہ بارش دیتا ہے خدا، یہ رزق دیتا ہے، یہ کپڑے دیتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں خدا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے جب بتوں کے سامنے گیا ہوں تو ان کو کہا کہ تم رزق دیتے ہو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا تو کھلاؤ، تو کوئی آواز نہ آئی۔ جڑے چنے ہوئے ہوندے نہیں وہ بچپن تو ہی چنے ہوئے ہوندے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو عشق تھا وہ اختیاری نہیں تھا، یاد رکھیں، یہ میں بات بڑی پتہ کی آپ کو بتا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ محبت بھرا جملہ ہے۔ آپ کا عشق اختیاری نہیں تھا، داتا صاحب نے لکھا کہ آپ نے خود عشق اختیار کیا ہو۔ جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں آنسو آ جائیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم درود پڑھیں ہمیں عشق ہو جائے، ہم ذکر زیادہ کریں تو اللہ کی ہمیں محبت ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عشق اختیاری نہیں تھا کہ عشق اختیاری کیا ہو، آپ کا عشق اضطراری تھا جو اللہ نے آپ کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر عشق کے، بغیر اختیار کے اللہ نے آپ کو عشق کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یعنی عشق کا آپ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے ایک دن، حضرت ابوبکر صدیق آپ کی تیمارداری کے لیے آئے۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام بیمار ہیں، آپ کے لیے شاید نئی بات ہو، تیمارداری کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ جب سرکار کو بخار کی حالت میں دیکھا تو دیکھا نہ گیا، گھر پہنچنے سے پہلے آپ پر بھی اسی طرح بخار کی کیفیت ہو گئی جس طرح نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ تو یہ عشق جو آپ کو تھا یہ بغیر اختیاری عشق تھا، یہاں زور ضبطے والا عشق نہیں تھا۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ مزاج شناس مصطفیٰ حضرت ابوبکر ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کے مزاج کے مطابق ان کی جسم اور ان کی کیفیت کو رب نے ڈال دیا تھا۔ ان کو عشق کرنے کی بجائے رب تعالیٰ نے ان کے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، نبی علیہ السلام جب ٹھیک ہوئے تو حضرت ابوبکر کی تیمارداری کے لیے گئے۔ راوی لکھتا ہے کہ جوں ہی سرکار کے چہرے کو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو رب تعالیٰ نے ان کی بیماری کو فوراً صحت یابی میں تبدیل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق کا وہ رتبہ اور وہ مقام ہے جو صفے صحابہ میں سے بھی کسی کو حاصل نہ ہوا۔ ایک ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مسلمان سے اعلیٰ شان والا مومن ہوتا ہے، اور مومنوں میں بھی جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے وہ متقی مومن ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، اور پھر متقین میں جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے وہ جو اللہ کا ولی بن جائے، اور ولیوں میں بھی جو سب سے اعلیٰ رتبہ رکھتا ہے وہ اوتاد ہوتا ہے، پھر اوتاد سے اوپر ابدال آتے ہیں، پھر ابدال سے اوپر غوث آتا ہے، اور پھر غوث سے اوپر غوث الاعظم آتا ہے، اور غوث سے اوپر جو درجہ ہے وہ تابی کا درجہ ہے، اور تابی سے اوپر جو مقام ہے وہ صحابی کا مقام ہے، اور صحابہ بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ محدثین نے یہ ونڈ کی تھی ہے محدثین نے کہ صحابہ دے وچوں بیت رضوان والے سارے صحابہ وچوں والا نے تے بیت رضوان والا وچوں بدری صحابہ سارے صحابہ نالوں والا نے، اور بدری صحابہ دے وچوں 40 صحابہ جڑے ساراں تو پہلے ایمان لے آئے او والا نے، 40 صحابہ دے وچوں عشرہ مبشرہ جنہاں نوں مصطفیٰ دی زبان وچوں فرمایا گیا چل دے پھرتے جنتی نے، او والا نے فرمایا ان عشرہ مبشرہ دے وچوں 4 صحابہ جڑے میرے نبی دے یار نے، فرمایا اے آلہ نے انہاں 4 یاراں دے وچوں جڑا نبیاں تو بعد سارا تو اللہ تے پہلے نمبر تے آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
فرمایا ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات ہی سنا دو. سبحان اللہ. پتہ چلا ذکر صدیق سننا اللہ دے پیغمبر دا بھی دل کردا ہے کہ مینوں صدیق آدے بچپن دی کوئی گل سنا دے. یہاں تو ذکر رسول پر فتوے ہیں. مسجد نبوی میں اللہ کا پیغمبر صدیق کو کہہ رہا ہے. صدیق آدھی شان تے بچپن والی بیان کر. بچپن کی کوئی بات ہی سنا دو. میں نے موضوع اس لیے رکھا 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اسی مہینے کی. آج غالباً 13 ہے. 22 جمادی الثانی کو انشاءاللہ ہم مسجد میں یہاں محفل بھی کریں گے اور ہر مسجد میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر کیوں نہ ہو؟ جس طرح شان مصطفیٰ بڑھتی جائے گی روزے وچ نال ستو ابو بکر دا بھی مقاموں سے طرح اللہ رفع. آج جس نگاہ سے لوگ گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں محبت کی نگاہ سے، وہ مجبور ہیں کہ جس روزے کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، جو روزہ آمنہ کے لال کا ہے وہی روزہ ابو بکر کا ہے، وہی روزہ عمر بن خطاب کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عاشقوں کو رسول اللہ کے گنبد کا بھی فیض ملتا ہے، ابو بکر صدیق کی صداقت کا بھی فیض نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر. سبحان اللہ. مولانا نصیر الدین نصیر فرماندے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کہے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچپن کی بات آپ سنا رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ میرے والد مجھے بت خانے لے گئے، مجھے کہا کہ اس بت کے آگے جھک جاؤ. میں نے بت کو کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ. اور پھر سرکار نے فرمایا آپ نے کیا کیا؟ اور بت نے کیا جواب دیا؟ عرض کی نے کی خاک بولنا سی، وہ تے مٹی دا بنا ہوا پتلا سی. میں عرض کی تھی اگر میں کہا اے بت اگر تو خدا ہے تے خدا تے لوگاں نو مشکلات تو بچاندا ہے، لے پھر میں تیرے تے حملہ کرن لگا، تو آدھے آپ نو تے چلو بچا. آپ فرما دین میں وٹا تے روڑا پکڑ کے اس بت دے بوتھے دے اتے مارا، منہ دے اتے مارا، لیکن وہ بت آدھے آپ نو بچا نہیں سکا. اوندا نک بھی ٹوٹ گیا تے کان بھی ایک تھلے ڈگ پیا. میں ہسن لگ پیا. میں کہیا اے کہو جیا خدا ہے جیڑا آپ بھی ننگا ہے تے مینوں بھی کپڑے نہیں پوا سکدا، جیڑا آپ بھی بھکھا ہے تے مینوں بھی رزق نہیں دے سکدا. ایک ہو جیا رب ابا کہ جیڑا آدھے آپ نو نہیں بچا سکدا ہے مینوں کی بچانا ہے. پیو نے ابو قحافہ نے میرے منہ تے چنڈ ماری مور ماں دے کولوں لے کے آ گئے. کہن لگے اہو جئی تو تربیت کی تھی، انی اج نے گستاخی کی تھی، خدا نو وٹا کڈ مارا ہے، خدا نو روڑا مار کے آیا ہے، ایندی تے معافی ہو ہی نہیں سکتی، میں گردن نال دی دھون لا دینی ہے. ماں نے کہا ایندا معاملہ چھڈ دے اس واسطے کہ جدوں دا میرے پیٹ وچ آیا ہے میں بت کھانے جاندی ساں، میرے دل وچ خیال آندا سی اس بت دے اگوں جھک جاواں، پتہ نہیں اندروں کہو جیا زور لاندا سی. میں سجدہ کرنا چاہندی ساں مگر بت دے اندر رہ کے بھی ماں نو بت دے اگے جھکن نہیں سی دیندا. میں سمجھ گئی آون والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، نبی آخر الزمان دا سجن تے یار بن کے آون والا. جس کا چرچا عرش پر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اس کا معاملہ چھوڑ دو. امام قسطلانی نے تو کمال کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بخاری کی شرح میں امام قسطلانی لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ امام قسطلانی وہ عظیم بندہ ہے جس نے قسم اٹھا کے کہا تھا، فرمایا میں نے کسی مولوی سے بخاری نہیں پڑھی، میں نے براہ راست رسول اللہ سے خود بخاری پڑھی. یہ وقت کا وہ محدث ہے. 8 بندے ہیں رسول اللہ کے وصال کے بعد جنہوں نے براہ راست جاگتی حالت میں رسول اللہ سے خود بخاری پڑھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتہ چلا امام قسطلانی دا عقیدہ ہے حضور پاک نعوذ باللہ مار کے مٹی وچ نہیں ملے، اج بھی بخاری ہے تے بخاری بھی پڑھا جاندے نے. یہ وہ بندہ امام بخاری
امام بخاری نو منن والا امام قسطلانی ارشاد الساری وچ لکھ دین، آپ ارشاد فرمان دین جس وقت حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے آپ دی امی جان ام الخیر ارشاد فرمان دیاں اے ابو قحافہ اس بچے دا معاملہ یہ لگ گئے چھڑ دے، جدو جمن لگا ہے مینوں درد دے شروع ہو جائے، اے بچہ باہر آون لگا ہے، میرے کنا نے ایک آواز سنی ہے، وہ آواز ایسی یا امت اللہ تحقیق ابشری بالولد اللطیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ فرمایا اس کی آواز میرے کان میں چاہیے، اے اللہ دی بندی آوان والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، میں تینوں بشارت دینا وا آوان والا وہ بچہ ہے جدا نام آسماناں تے ابو بکر صدیق ہے تے دنیا دے وچ آون والے آخری پیغمبر دا صاحب بھی ہوے گا تے رفیق بھی ہوے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا نبی آخر الزمان دا رفیق تے ساتھی، ہر دور دا ساتھی ابو بکر ہے۔ فرمایا آمن والا بچہ عام بچہ نہیں، حضرات گرامی پھر اس قدر مزاج شناس مصطفیٰ بنے، پھر ہو جائیں عشق دیاں داستاناں مرتب کیتیاں۔ اے او بندہ ہے لوگاں دے دنیا وچ آن تو بعد انہاں دا تعارف ہوندا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق حالی آئے نہیں، رب تعالیٰ نے تورات زبور انجیل وچ پہلے ہی حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دیاں شانہ بیان کی تھی۔ اے او زیادی ہے مصطفیٰ دا کہ علی کلمہ بھی نہیں پڑھا، جنہاں نو سلیکٹ کر لیندا اللہ، جنہاں نو خاص کر لیندا اللہ پاک، جڑے چنے ہوئے ہوندے نے وہ ماں دے پیٹ وچ چنے ہوئے ہوندے نے۔ فرمایا یہ مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا، پتہ چلا اتنا بڑا توحیدیہ ہے حضرت ابو بکر، سبحان اللہ، اتنا بڑا توحید تے عمل کران والا ابو بکر صدیق ہے کہ ماں نو پیٹ وچ بھی ہوے تے بت دے اگے نہیں جھکن دیندا۔ ایک دن بلال حبشی نے اذان دی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم چونکہ اہل سنت ہیں اور ہر حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سانوں کو کہہ دے نا اس حدیث دے وچ ایک راوی تھوڑا جہا حافظہ کمزور سی لہذا اے حدیث ضعیف ہے، حدیث ہی ہے لیکن ایک راوی تھوڑا جہا ضعیف ہے، اسی یعنی نسبت رسول اور حدیث رسول دی نسبت والا نسبت ہے، اگر کوئی ضعیف بھی آ جاوے تو انہوں بھی طاقتور کر چھڑ دی۔ بلال حبشی نے اذان دیتی، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تکبیر پڑھنے والی جگہ تے، جدو آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، انگوٹھے چوم لو، بندہ کافر نہیں ہوندا، آدھے نبی دا نام چوم رہے ہو، آدھی بڈھی نو چومن نال جے مولوی مشرک نہیں نہ ہوندا تے سونے نبی دا نام چومن نال بھی بندہ مشرک نہیں، ولیاں دی چوکھٹ نو چومن والے فتوی لان والے، پتر نو چومدے اودو تے فتوا نہیں، دھی نو چومدے اودو تے فتوا نہیں، جے کوئی اس پتھر نو چوم لے جس پتھر تے بہ کے اللہ دے فقیر نے 70 سال درود پڑھا ہے تو مشرک ہو گیا۔ گج کے آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایتھے فتوے لا کے مولوی نو جدو کعبے وچ ویکھیے ایک پتھر نو رو کے چوم رہے، ایک پتھر نو ترلے ماردا ہے، میں مولویاں نو مردیاں ویکھا اوتھے کہ لوگ مر جاندن، کیا پتھر نو چومیاں جس پتھر تے پیغمبر دے قدم لگے، جس پتھر نو مصطفیٰ دے ہوٹھ لگے، اس تے مر جاندے نے، کہندے نے پتھر سیاندہ بھی ہے، پتھر شفاعت بھی کرے گا، جب پتھر شفاعت کردا ہے تے ابو بکر نو تے مصطفیٰ نے سینے نال بھی لایا ہے تے ابو بکر دے خود بھی اتے سوار ہوئے نے آمنہ دے لا۔ حضرات گرامی فضیلت کس کی زیادہ ہے، اے رکھو سارے فلسفے یادے کول، میں تے اتنا جاننا کہ ہجرت دی رات مولا علی نو اپنا امامہ دیتا سرکار نے، سبحان اللہ، تے ابو بکر صدیق نو آدھا آپ امانت دیتا ہے، رسول اللہ امانت نے اللہ دی،
آپ نے اپنا امامہ تے اپنی امانتاں مولا علی نوں دتیاں تے خود جیڑی رب دی امانت سن اس نو حوالے کیتا صدیق اکبر دے۔ سنی ہوئے جیڑا رب دی امانت دا بھی حیا کرن والا ہے، سونے محمد دی امانت دا بھی۔ اے سائڈ تو کسے نو نعرہ آندا تے نعرہ مار دے۔ نعرہ مارنا فرض تو نہیں کہ ایک بندے نے نعرہ مارنا رب راضی ہوں گے۔ سارا دن بازاراں وچ بہ کے بندہ ہو کے لاوے تے شرم نہ آوے تے رب دے گھر وچ بہ کے رب دا نام بلند کرنا جس نام نو رسول اللہ نے خود بلند کیتا ہے۔ شاید دوست سمجھدے نے کہ آ جڑا محبت کرنے والا بیلی ساڈا اے نعرے مکھوارے نو سکھایا ہویا ہے کہ میں ہاتھ کراں تے تو نعرہ مار دیں، اے محبت ہے نہ دی اہل نسبت لوگ نے۔ تسی بھی نعرہ نورا مارا کرو، زبان کھلی رہے مصطفیٰ دے نام وچ، اللہ راضی ہوندا، رب دا محبوب بھی راضی ہوندا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ عشق ہے حضرت ابو بکر کو حضور سے کہ آج ممبروں پر ان کا تذکرہ ہے۔ یہ نسبت رسول کا فیض ہے۔ گرامی قدر حضرات، محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرمائے، ابو جہل آیا، چونکہ جڑا بیڑا بندہ ہوندا ہے انہوں شان بھی نہیں نظر آندی، جڑا خود اندر دا بیڑا ہوندا ہے انہوں سامنے والا بھی بیڑا ہی نظر آندا ہے۔ آگے کہن لگا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، کہن لگا نعوذ باللہ اے محمد تسی برے چہرے والے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، مولا حضرت عمر پاک بھی بیٹھے ہیں، آقا آنکھوں تو اجازت دیو تو دوڑ نہ لا دیں، فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ، انتظار ہو رہا ہے کہ حضور کچھ کہن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، فرمایا تو سچا ہے، تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ایک ہی گل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد تاجدار صداقت بھی تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور جی مسجد دے جو ہی تشریف لے آئے نے، ویکھ دیاں ساری کہا یا رسول اللہ ایہو جیا سونا تے کسی ماں نے جمیا ہی نہیں۔ میرا ذوق آندا ہے کہندے انہیں نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ اللہ اکبر، سبحان، مل کے پڑھ لو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ سونے آج ہو جیا رب نے توانوں بنایا ہے، اہو جیا حسین تے کسی ماں نے دھرتی تے جمعہ ہی کوئی نہیں۔ آقا ابو بکر نے ملک شام تک سفر کیتا ہے پر تواڈی صورت جئی صورت والا میں نہیں ویکھیا۔ میں بچپن بھی تواڈے نال گزارے ہے، میں جوانی بھی تواڈے نال گزاری، میں زندگی دے آخری ایام وچ جا رہا ہاں۔ آقا جہو جیا حسین رب نے توانوں بنایا، کسے ماں نے ہو جیا سونا جمعہ ہی۔ اس واسطے میرے علی کہندے نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں
आला हजरत ने कमाल कीता फरमांदे ने गाफ गैसू गाफ जिवें लिखा जाता है फरमाया सोहणिया गाफ गैसू हा लिखी जाती है गोल फरमाया गाफ गैसू हा दहन या अबरू आँखें ऐन सार अर्ज की थी आका गाफ गैसू हा दहन या अबरू आँखें ऐन सार गाफ गैसू हा दहन या अबरू आँखें ऐन साद और काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का अर्ज की थी आका तुहाडे जिहा सोना मैं कायनात विच नहीं वेखा सरकार फरमान लगे सदकता सिद्दीक तो सच आखै उमर बिन खत्ताब अर्ज की थी आका दोवें किवें सच्चे हो गए अबू जाल ने तुहानू नऊज़ बिल्लाह इस तरह कहा तुसी कहा तू भी सच्चा है अबू बकर ने कहा कि तुसी सोहनी सूरत वाले हो तुसा उन्होंने भी कहा सदकता अबू बकर तू भी सच्चा है अर्ज की आका दोवें किवें सच्चे हो गए एक झूठा जरूर होएगा फरमाया ना ना दोवें ही सच्चे ने फरमाया मेरी मिसाल रब ने एक शीशे की तरह बनाई मेरी जात एक आईना है कयामत तक मैं आईना रहूंगा फरमाया जेड़ा जेड़ा सोना होएगा असी ओनू ओडे सोने नजर आवांगे जेड़ा जेड़ा कोड़ा होएगा ओडा साडे नाल बुग़्ज़ रखेगा अबू जाल अंदर दा कोड़ा है ओनू अंदर दा कोड़ नजर आया है मेरे अबू बकर दा रब ने सीना नूर ईमान नाल मुनव्वर कीता ओनू मैं मुहम्मद दा ईमान नजर आया हज़रात ग्रामी फरमाया अबू बकर का ईमान और इनका सीना नूर ईमान से रोशन हो चुका है इन्हों मैं नजर नहीं आया कोई भी मैनू वेखदा है ओनू मेरे विचू अंदर अपना ही नजर आंदा है फरमाया जेड़ा भी इत्थे आएगा है नजर नजर में वो जलवागर और नूर आंख का नूर है जो तेरी नजर में ना आ सका तो तेरी नजर का कसूर है वारिस शाह फरमादन कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा रोज हो शोर डिठा अल्लाह वाले गल ही मुका छड़ी तुसा होर डिठा असी होर डिठा फरमाया मौलवी 70 साल बुखारी पढ़ पढ़ा के भी मरन लगा ते नतीजा ही दे गया नबी नूर नहीं नबी बशारे ते साडे वर्गा है मगर एक 14 साल दा बच्चा भी होवे मुस्तफा नाल प्यार करदा होवे कहंदा कायनात विच अगर कोई नूरियां दा सरदार बन के आया ते आमना दलाल दुनिया ते बन के आया अबू बकर सिद्दीक दे सामने अज़ान दी बिलाल हबशी ने मुस्नद फिरदौस की रिवायत है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ते अपने अंगूठे चुम के अपनी अखा नाल लाए मुख्तसर है फरमाया अबू बकर तूने ऐसा क्यों किया सारा तो वड्डा तौहीद ही अबू बकर है बेशक सुभान अल्लाह जेड़ा मां नू पेट विच भी होवे तो वो अगे नहीं झुकण देंदा एडा वड्डा तौहीद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तौहीद तो ये है कि महशर में खुदा कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था फरमाया क्यों तूने ऐसा किया फरमाया आप ही ते दसा जे आप ही ते फरमाया जे जिस वक़्त रब ने अपना महबूब दा नूर आदम दी पुश्त विच रखा ते सारे फरिश्ते पिछू आके बह जाते सन नूर दी ज़ियारत करने वास्ते हजरत आदम कल्ले बैठे होंदे सन दिल नहीं सी लगदा अर्ज कीती या अल्लाह सारे फरिश्ते मगर खबरे क्यों बहंदे फरमाया तेरी पुश्त दे असी अपने महबूब दा नूर रखा उस नूर दी ज़ियारत करने वास्ते आके बह जाते सुभान अल्लाह अर्ज कीती या अल्लाह फिर इस नूर नू अगे रख दे रब ताला ने आदम दी पेशानी विच मुस्तफा दा नूर ज़ाहिर फरमाया उस नूर नू वेख के सारे नूरी झुके ने सुभान अल्लाह मिट्टी दे अगे नहीं झुके
اور مٹی دے اگے جھکدے تے کافر ہو جاندے، مرتد ہو جاندے، اور مٹی دے اگے جھکن دا روڑا نہیں سی۔ رب نے کہا نور ویکھ لے آجے، تانوں پتہ ہے اے نور کوئی غیر نہیں ہے، میں آدھا ہی نور آدم دی پیشانی وچ رکھے، او فرشتے بھی صحیح سجدہ انہاں بھی کیتا، اس واسطے کہ انہاں نے تے آدم نو نہیں، آدم دی پیشانی والے نور نو جھکے نے جڑا رب دا نور۔ سبحان اللہ، گج کے ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے اینا ناخنا دے وچ حضرت آدم دے نواں دے وچ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں یہ جنت کا لباس ہے، تہاڈی معلومات واسطے۔ سبحان اللہ، آ جڑے ناخن نے نا اے لباس سی بڑا خوبصورت کر کے حضرت آدم دا جنتی لباس اے سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ گل دا سکون آیا ہے تو سبحان اللہ دی آواز۔ سبحان اللہ، اے لباس سی، سبحان اللہ۔ پھر رب تعالیٰ نے بطور نشانی اے لباس آدم دا اسی طرح باقی رکھا، کیونکہ اس دے وچ حضرت سرکار دا نور دا ظہور ہویا سی۔ یہ ہے جنتی لباس۔ پھر ایسے لباس نو اللہ پاک پھوڑ کے سارے جنتیاں نو خوبصورت کر کے ہی لباس پوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم نے جدو انج نور ظاہر ہویا تے آدھے انج انگوٹھے چم کے اکھی نال لائے کہ نبی آخر الزمان دا نور ہے۔ عرض کی تھی آقا میں اسے واسطے چمہ ہے کہ میرے والد آدم دی سنت ہے تواڈے نا تے انگوٹھے چمنا، میں تے آدم دی سنت ادا کیتی ہے۔ فرمایا ابو بکر پھر سن لے جیڑا بھی قیامت تک انج کرے گا، تین بشارتاں نے قیامت والے دن صفاں دے وچوں لب کے انہوں آدے نال جنت وچ لے جاواں گا، ادا قائد میں ہوواں گا جنت وچ۔ اور فرمایا زندگی وچ جنی دیر رہے گا، فرمایا انا ہو کے نہیں مرے گا، اللہ ان دی اکھاں وچوں کدے بھی نور غائب نہیں ہون دے گا میرے نور دی برکت۔ اینج چمن نال بندہ انا نہیں ہوندا، گج کے آکھو سبحان اللہ۔ اے محبت دا سودا ہے، نہ بھی چومے تو بندہ مشرک نہیں ہوندا، اسی کدے چوم لینے ہیں کدی نہیں بھی چومدے، نہ بھی چومیے تو بندہ مشرک نہیں ہوندا، کافر نہیں ہوندا، چوم لو تے محبت وچ اضافہ ضرور ہو جاندا۔ گرامی قدر حضرات، مزاج شناس مصطفیٰ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، دعا ہے رب العالمین انشاءاللہ اگلا 1-2 جمعے جو ہے وہ غار یار کے نام پر اور حضرت ابو بکر صدیق کا جو کہ مہینہ ہے آپ کی شان اور عظمت پہ ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ میں عمل کی توفیق۔